مفتی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے اصلاحی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزیں جس کو کرنے پر شریعت میں ثواب بتلایا ہے اور آج ہم اس چیز کو کرتے ہیں لیکن ثواب کم اور گناہ زیادہ کماتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے نکاح، شادی کے رسم و رواج۔ آج ہم جس طریقے سے شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اس میں ثواب کم اور گناہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم شادی کو شریعت نے جس طریقے سے بتلایا ہے اس طریقے سے ہم نہیں کرتے اور اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ثواب کم اور گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ شادی نکاح کرنے کی وجہ سے انسان آدھا ایمان حاصل کر لیتا ہے۔ نکاح کرنے کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن آج اس شادی کے موقع پر بہت سارے ایسے گناہ وجود میں آ رہے ہیں جو کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلائی ہے، جس کے کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ ایسے گناہ شادی کے موقع پر وجود میں آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے شادی کے اندر ناچ کرانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ڈی جے ہوتا ہے، اسی طرح عورتیں ہوتی ہیں جو نامحرم ہوتی ہیں، جس کو دیکھنے کی وجہ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ ذرا اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ جب نامحرم عورتیں، نامحرم مرد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اس جگہ جمع ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھ کا زنا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں بے مقصد، بغیر کسی مقصد کے بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زبان کا زنا ہوتا ہے، گانے کی آواز سنتے ہیں، وہاں بات کرنے کی آواز ایک دوسرے کے کان میں جاتی ہے، جس سے کان کا زنا ہوتا ہے، گانے کی آواز جاتی ہے، گانے کی آواز سنتے ہیں جو کان کا زنا ہے۔ اس کی طرف دل کا میلان ہوتا ہے، دل مائل ہوتا ہے جو دل کا زنا ہے۔ اور جو مرد اور جو عورتیں زیادہ بے حیا ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ بھی ملتے ہیں، ہاتھ بھی ایک دوسرے کا ٹچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ کا زنا ہوتا ہے۔ اور ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، لیکن ایک جگہ پہنچا جہاں دیکھا ایک غار کی شکل ہے جو تنور کی طرح ہے، جس میں روٹیاں بنتی ہے، تنور کی طرح، اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے، اس میں آگ بھری ہے اور اس میں بہت مرد اور بہت عورتیں ننگی ہے۔ جس وقت آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ سب اوپر کو آ جاتے ہیں، اور جب وہ شعلہ نیچے جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سب بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ زناکار لوگ ہیں۔ اب ذرا سوچیں کتنی بڑی وعید ہے۔ آگ کے اندر رہنا کوئی کم بات نہیں ہے میرے دوستو، اس لیے اپنے آپ کو ایسی شادیوں سے خود بھی بچے، اور اگر ایسی شادی گھر کے اندر ہو رہی ہو تو گھر والوں کو بھی روکیں۔ خرافات ہی ایسی شادیوں میں، اور ایسی شادیوں میں اللہ کی لعنت ہی برستی ہے، اور جس شادی میں اللہ کی لعنت برستی ہو وہ شادی کہاں سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعنت کرتا ہے اللہ اس شخص پر جو بدنگاہی کرتا ہے، اور جس کی طرف بدنگاہی کی جائے اس پر بھی، جبکہ اس کا قصد ہو، اس کا بھی ارادہ ہو۔ دوسری جگہ جو شخص بدنگاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے،
جو ایک شادی کے اندر یہ سب چیزیں وجود میں آتی ہے، اور یہ گناہ علی الاعلان کیا جاتا ہے، کھلم کھلا ظاہری طور پر ان چیزوں کو کیا جا رہا ہے، اور جو گناہ علی الاعلان کیا جائے، کھلم کھلا کیا جائے، وہ اس گناہ سے بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے، جس کو پوشیدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامت میں سے ہے، قرب قیامت، قیامت کے قریب قریب جب فلاں فلاں چیز واقع ہو جائے اور گانے والیاں اور باجے والے علی الاعلان ظاہر ہونے لگے، اس وقت لوگوں کو ڈرنا چاہیے سرخ ہوا سے، زلزلہ سے، زمین میں دھس جانے سے، چہرے کے بدل جانے سے، پتھر برسنے سے، اور بڑی بڑی سخت نشانیوں کا، کہ اس طرح لگاتار آئے گی جیسے کہ کسی تسبیح کا دانہ ٹوٹ جاوے، دھاگا ٹوٹ جاوے تو وہ تسبیح کے دانے کس طرح لگاتار گرتے ہیں، اس طرح بڑی بڑی نشانیاں لگاتار آنے لگے گی۔ تو یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے، اور آج ہم اس چیز کو بے جھجک، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی کے ڈر ہوئے اس چیز کو وجود میں لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسی چیزوں کے اندر بے جھجک شریک ہوتے ہیں، بے جھجک اس چیز کو وجود میں لاتے ہیں، وہ سن لے کہ اس میں کیسی وعیدیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کے لیے معافی ہے، مگر جو کھلم کھلا گناہ کرے اس کے لیے بالکل معافی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا کھلم کھلا گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شادی کے کارڈوں میں شادی کی اطلاع دور دور تک دی جاتی ہے، اور اس مضمون کو اور اس کام کو اور اس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو ترغیب بھی دیتے ہیں، دوسروں کو اس چیز کے اوپر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اس میں شرکت کرے، اور اس مجلس کے اندر جہاں شرکت کی جاتی ہے وہاں پہ معازف کہتے ہیں ہاتھ سے بجانے کے جو باجے ہوتے ہیں، جو ڈھولک ہوتے ہیں، اس کو مزامیر جو منہ سے بجانے کے ہوتے ہیں، وہاں وہ چیزیں کی جاتی ہے، بے دھڑک آج کے زمانے میں ڈی جے جس کو کہا جاتا ہے وہ بجائے جاتے ہیں، جو خود گناہ کے سامان ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں کو مٹانے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پروردگار نے معازف اور مزامیر، یعنی یہ جو آج کے زمانے میں ڈی جے ہیں، اس کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کے مٹانے کے لیے تشریف لائے، جس چیز کو مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اس کے رونق دینے والے کے گناہ کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ آج ہم اس کو رونق دے رہے، عروج پر لا رہے، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اور اس مجلس میں جو لوگ ایسی شادیوں میں شریک ہوتے ہیں ان کو نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، پاس پڑوس والوں کی نماز میں خلل واقع کرتے ہیں یہ لوگ۔ بعض لوگوں کو اس پریشانی میں نیند بے وقت آتی ہے اور نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا گناہ، لوگوں کو شریک کرنا، لوگوں جو گناہ کر رہے ان چیزوں، لوگوں کو گناہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان تمام کا گناہ اس آدمی کے سر پر ہوگا جس آدمی نے اس مجلس کو منعقد کیا ہے، جس آدمی نے اس چیز کو، اس شادی کے رسم کو بنایا ہے، شادی کے رسم کے موقع پر جس نے لوگوں کو بلایا ہے، اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ ایک ایک نماز کے ترک پر حدیث میں جہنم کی وعید آئی ہے۔ جس شخص نے اتنے آدمیوں کی نماز خراب کی، اس کے عذاب کا کیا ٹھکانہ ہے؟ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جب ناچ دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، گانا سننے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، اور اس کے گناہ کر کے غم ہونا چاہیے، اس کے بجائے خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ شادی کے موقع پر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر وہ شادی کیسی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بتلائی ہے؟
اور جس آدمی کے اندر گناہ کا استخفاف، گناہ کو ہلکا سمجھنا آ جائے اور گناہ کے اوپر خوش ہو جائے، گناہ کو زیادہ بڑا نہ سمجھے بلکہ ہلکا سمجھے اس چیز کو، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ہونے کی یہ علامت فرمائی ہے کہ اگر نیکی کر کے دل خوش ہو اور گناہ کر کے دل برا ہو تو بھی تم مومن ہو۔ جب گناہ کر کے دل خوش ہونے لگا تو ایمان کہاں سے رہا؟ یہ تو ہر دیکھنے والے کا حال ہے، اور جس نے سب کو دکھلایا ہے وہ اکیلا ان سب کے برابر عقوبت یعنی سزا کا مستحق ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی شادی کو جہاں تک ہو سکے بالکل سادہ اور شریعت کے مطابق بنائے۔ اور ایسے شادی کے موقع پر، اور جو لوگ ایسی شادیاں کرتے اس میں مال خوب دل کھول کر برباد کرتے ہیں، قرض لینا پڑے تو قرض اٹھاتے ہیں، سود لینا پڑے تو سود اٹھاتے ہیں۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں اس چیز کے بارے میں۔ جو لوگ دل کھول کر اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور فضول خرچی کی حرمت اور وعید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بیہودہ اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس شخص نے بڑی ناشکری اور نعمت کی بڑی بے قدری کی، اس کو اس طرح برباد کر کے، اور نعمت کی ناشکری کرنا اس کی کیا وعید ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ بڑھاؤں گا، اور اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو سخت عذاب کے اندر تم کو مبتلا کر دوں گا۔ اس لیے اپنی شادیوں کو سادہ اور شریعت کے مطابق بنائے۔ جن جن لوگوں کو دور دور اطلاع ہوتی ہے اور مبارکباد کے خطوط بھیجے جاتے ہیں، ان کو بھی ایسا ہی گناہ ہوتا ہے جیسا کہ شرکائے مجلس کو دور دور سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گناہ میں شریک نہ ہو مگر اس سے راضی ہو، وہ اسی شخص کے مانند ہے جو اس میں شریک و حاضر ہوا۔ کہ ہم تو اس میں حاضر نہیں ہوئے، شریک نہیں ہوئے، لیکن اس کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور وہ شادی ایسی ہے جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، گویا کہ ہم بھی اس شادی کے اوپر خوش ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اسی طرح ہے جو شخص شریک ہوا، اسی طرح وہ بھی ہے جو شریک نہیں ہوا اور مبارکبادی اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سی خرابیاں اس میں جمع ہے جن کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، وہ صاف ظاہر ہے۔ اور بعض لوگ ایسے موقع پر کیا عذر پیش کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کرے، لڑکی والا نہیں مانتا یا لڑکے والا نہیں مانتا، اس طرح کے کرنے پر وہ فرمائش کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر لڑکی والا یا لڑکے والے کسی ایسی بات کے لیے زور ڈالے جو تم کو ناگوار ہو، مثلا مان لو کہ یہ کہے وہ کہ تم اپنی ماں بہن کو لا کر نچاؤ گے تو ہم لڑکی دیں گے یا لڑکا دیں گے ورنہ نہ دیں گے، تو اس وقت یہ لوگ کیا کریں گے؟ اس بے عزتی کو محض لڑکی لینے کی ضرورت سے یا لڑکا لینے کی ضرورت سے گوارا کریں گے، یا نہایت غصہ ہو جائیں گے، نہایت سخت غصہ ہوں گے، اس پر آ کر مرنے یا مارنے کو تیار ہو جائیں گے، اور لڑکی یا لڑکے نہ ملنے کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں گے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ شریعت نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اس سے ایسی ہی نفرت ہونی چاہیے جیسا اپنی طبیعت کے خلاف کاموں سے ہوتی ہے، اور جیسے اس میں شادی ہونے نہ ہونے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اسی طرح شریعت کے خلاف کاموں میں صاف جواب دے دینا چاہیے۔ خواہ شادی کرو یا نہ کرو، ہم ہرگز نہ ناچ کرائیں گے نہ شریعت کے خلاف کوئی کام کروائیں گے۔ غرض یہ کہ کوئی عذر اور وجہ مجبوری کی نہیں۔ اسی طرح
احباب کو، خاندان کو، رشتہ دار کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص نہ مانے تو ہرگز اس کے ساتھ شرکت نہ کرے، صاف جواب دے دے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں تو ہم کو تمہاری ناراضگی کی پرواہ نہیں، اور ایسی شادیوں میں شریک ہونے سے بالکل منع کر دے۔ اس لیے اپنے شادی کو شریعت کے مطابق بنائے، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق کرے، اس میں برکت بھی ہوگی اور تمہارے لیے فائدہ بھی ہوگا۔